بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ وار دروس علوم القرآن میں قرآن مجید سمجھنے کے راستے میں جو معاون کام ہیں ان پہ ہمارے دروس چل رہے ہیں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے قرآن مجید سمجھنے کا ذوق و شوق اور طلب اس پہ گفتگو ہوئی۔ آج دوسرے نمبر پر ہماری گفتگو ہے قرآن مجید سمجھنے میں نیت کی پاکیزگی کی اہمیت۔ قرآن مجید پڑھنے اور سیکھنے والے لوگوں کی عموماً دو نیتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ کوئی بندہ قرآن مجید کو پڑھے، سیکھے، سمجھے، قرآن مجید کا عالم بنے، اور اس کے ذہن میں یہ ہو کہ میں قرآن بیان کروں گا، جب بیان کروں گا تو جاہلوں کے اوپر میرا رعب و دبدبہ قائم ہوگا، لوگ میرے بارے میں باتیں کہیں گے، مجالس میں گفتگو ہوگی کہ فلاں بندہ قرآن مجید کا بہت بڑا ماہر ہے۔ یعنی قرآن پاک کے پہ عمل کرنا، لوگوں کو سمجھانا، اور پھر اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا، اور اللہ کے احکامات کی فرما برداری اس سے پیش نظر نہ ہو، محض دنیاوی حقیر فوائد اس کے پیش نظر ہو کہ میں اس مقصد کے لیے قرآن کو سیکھوں گا اور اس کے لیے محنت کرے، تو یہ وہ بندہ ہے جو قرآن پاک سیکھ تو رہا ہے، سمجھ تو رہا ہے، دن رات محنت تو کر رہا ہے، لیکن اس کی نیت میں فساد ہے۔ جب نیت میں فساد آ جائے تو پھر فساد والی نیت ذہن میں رکھ کر کسی نیک کام کے لیے محنت کرنا، اس کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی قدر نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کی کیفیت وہی ہے جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے کہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہدایت پر گمراہی کو ترجیح دی ہے۔ اب قرآن مجید پڑھنا سیکھنا حسن نیت کے ساتھ یہ ہدایت کا سبب تھا، دنیا اور آخرت میں کامیابی کا سبب تھا، اللہ کی رضا کا سبب تھا، لیکن چونکہ انہوں نے اپنی نیت کو تبدیل کر لیا، یہ ہدایت، یہ اللہ کی رضا، یہ کامیابی، اس کے بدلے میں انہوں نے دنیا کے حقیر فوائد کو ترجیح دی، تو یہی بات ان کے لیے گمراہی کا سبب بن گئی۔ تو فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت پر گمراہی کو ترجیح دی ہے۔ فما ربحت تجارتہم، تو ان کی تجارت ان کے لیے نفع بخش نہ بن سکی، وما کانوا مہتدین، اور نہ ہی وہ ہدایت پانے والے ہیں۔ جو بندہ فساد نیت کے ساتھ، غلط نیت کے ساتھ قرآن پاک کو سمجھتا ہے تو اس کی کیفیت پھر یہی بن جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت میں بیان فرمائی ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ جو بخاری شریف میں ہے، حدیث نمبر 1، حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، اس میں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دو ٹوک انداز میں اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ انما الاعمال بالنیات لکل امرئ ما نویٰ، فرمایا اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے، اور ہر بندے کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی۔ اگر برے ارادے سے اور بری اور غلط نیت کے ساتھ قرآن مجید کو سمجھنے کی کوششیں کی ہیں تو پھر اس کے نتیجے بھی غلط مرتب ہوں گے۔ اور دوسرے نمبر پہ وہ لوگ ہیں جو لوگ حسن نیت کے ساتھ قرآن پاک کے لیے محنت کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، سیکھتے ہیں کہ پہلے تو خود عمل کروں گا، جو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری میرے اوپر عائد کی ہے اسے نبھاؤں گا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے وہ بندے جو قرآن پاک کی نعمت سے محروم ہیں ان تک قرآن پہنچاؤں گا، قرآن پاک انہیں پڑھاؤں گا، ناظرہ پڑھاؤں گا، حفظ کرواؤں گا، ترجمہ پڑھاؤں گا، تفسیر پڑھاؤں گا، اور آگے قرآن مجید کے فیضان کو عام کروں گا تاکہ میرا اللہ میرے ساتھ راضی ہو جائے، اور دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے حوالے سے بھی میری ذمہ داری ہے، وہ ذمہ داری ادا ہو سکے، تو یہ حسن نیت کے ساتھ قرآن مجید پڑھنا اور قرآن مجید سمجھنا یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب بن جاتا ہے، اور یہ دنیا اور آخرت میں کامیابی کا سبب بن جاتا ہے۔ تو قرآن مجید کے طالب علم کے لیے اپنی نیت کو درست رکھنا یہ سب سے اہم اور بنیادی رکن ہے اس کا، اور بنیادی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے فہم کے اس سفر میں ہماری نیتوں کو خالص بنائے، ہماری نیتوں کو پاکیزہ بنائے، تاکہ یہ راستے ہمارے لیے آسان ہو جائیں، دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے کامیابی کا سبب بنے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔